اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات کے بیان میں الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کے کل 29 حروف ہیں، جن کو حروف تہجی، حروف اصولی اور حروف مبانی بھی کہتے ہیں۔ الف، اس میں سختی کے ساتھ نکلے گا۔ الف، با، منہ کو دھیرے دھیرے کھولیں گے، منہ کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس کے مخرج میں زبان کو لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے آواز کو اوپر کریں گے۔ با، پھر دیکھیں الف، جھٹکے کے ساتھ تھوڑا سا کڑک آواز نکلے گی۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ اس کو تھوڑا لمبا کھینچیں گے جیم کو، کیونکہ جیم پر مد ہے۔ جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس کو ہم پھر پڑھیں گے، لیکن اب اس انداز سے پڑھیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسی قاعدے کے ایک صفحہ پیچھے یہ سب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، اوپر دیکھیں کونے میں لکھا ہوا ہے مخارج۔ جن جگہوں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ یعنی قرآن کریم کو مخرج سے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کی رعایت کر کے پڑھنا، یہ پڑھنا واجب ہے۔
تو ہم کو نورانی قاعدہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہم اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ آگے بتا رہے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، یہ کیسے پتہ کریں گے۔ جب کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگائیں، یعنی حمزہ کے اوپر زبر لگائیں۔ جہاں آواز رک جائے وہیں اس حرف کا مخرج ہے، جیسے اب، ات، اث۔ اب دیکھیں حمزہ کا مخرج بتا رہے ہیں کہاں سے نکلے گا، حمزہ اور ہا کا۔ حمزہ ہا حلق کے سینہ کی طرف والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ا، اہ۔ دیکھیں آواز لگ رہی ہے ا، تو یہیں سے نکلے گا حمزہ، اور یہ اہ تو وہیں سے ہا نکلے گا، جہاں پہ آواز رک رہی ہے اہ، ہا۔ پھر دیکھیں حمزہ ہا حلق کے سینہ کی طرف والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ا، اہ۔ اگلا کہ دیکھیں عین ہا حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی نیچے سے یہ حلق کے حصے شروع ہو رہے ہیں، سینہ کی طرف والے آخری دم یہ حلق کے سینہ کی طرف والے حصہ سے شروع ہوتے ہیں، پھر اب بیچ والا حلق یہ ہے عین ہا والا درمیانی حصہ، حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ا، اح۔ جہاں لگ رہا ہے حلق پر، جہاں آواز رک رہی ہے ا، وہیں سے نکلے گی عین، ا، عین۔ دوسرا دیکھیں اح، ہا، وہیں سے نکلے گا فوراً۔ آپ اس طرح سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ جلدی نکل جائے گا، جتنی مشق کریں گے اتنا اچھا حروف نکلے گا۔ آگے دیکھیں غین خا حلق کے منہ کے جانب والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، یہ دم آخری ہے، حلق کے منہ کے جانب والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ آخری حلق ہے۔ حلق کے جو 3 درجے ہیں، سینہ کی طرف والا، پھر ایک درمیانی حصہ ہے، پھر یہ منہ کی طرف جو حصہ ہے حلق کا وہ والا ہے۔ غین خا حلق کے منہ کے جانب والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اغ، اغ، غین، یہ اخ، خا۔ اس کے بعد ہے قاف زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ جو زبان ہے، جو زبان کی جڑ جہاں ہے وہاں سے وہی جڑ اوپر لگے گی، اور اس کے مقابل اوپر کے تالو جو اوپر کا تالو ہے وہیں پہ لگے گا، قاف۔ زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے اق، 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 قاف۔ اور پھر وہیں تھوڑا ہی سا اس کا مخرج فرق ہے وہیں سے کاف کا، وہ بڑا قاف کہیں گے، اس کو چھوٹا کاف کہہ لیجئے۔ کاف زبان کی جڑ کی انتہا، تھوڑا سا اس سے فرق رہے گا، زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی جو حلق کا آخری جڑ والا حصہ تھا وہ تھوڑا سا اور منہ کی طرف آئے گا، وہاں سے یہ والا نکلے گا۔ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور وہ سختی سے ادا ہوتا ہے اور یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، جیسے کاف، کاف ہے یہی کاف، جہاں پہ آواز رک رہی ہے کاف،
وہیں سے کاف نکلے گا۔ اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے جیم شین یا، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ یہ جتنے دو دو لکھے ہوئے ہیں یہ سب مخرج کی جگہ ہے، یہ سب مخارج ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے دو دو نکلتے ہیں، کوئی الگ الگ نکلتا ہے، اور یہاں پہ ایک ساتھ تین نکل رہے ہیں۔ جیم شین یا، تینوں کا مخرج ایک ہے، یعنی کہ تینوں یہیں سے نکلیں گے۔ زبان کے بیچ اور اس کے اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اسی کو اوپر تالو سے اگر لگا دیں تو وہاں سے جیم شین یا نکلے گا۔ اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اج، جیم، اج، جیم، اج، جیم، جہاں آواز رک رہی ہے وہیں سے جیم نکل جائے گا۔ اج، جیم، اور وہ شین ہے، اش، شین، ایا۔ اس کے آگے پھر ضاد کا مخرج ہے، یہ تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتا ہے، تمام حروف میں سب سے جو کہہ لیجئے کہ کٹھن ہے، جو مشکل سے نکلتا ہے وہ ضاد ہے۔ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے او، او۔ زبان کی کروٹ یعنی زبان کو تھوڑا سا کنارے کی جو کہہ لیجیے دائیں یا بائیں کسی جانب سے نکالیں گے تو جو زبان تھوڑا سا نیچے والا جو حصہ ہے وہ دانت میں لگے گا۔ زبان کی تھوڑا سا کروٹ کر کے لگانا ہے زبان کو، اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ یعنی جو داڑھ ہے، جو داڑھ والا دانت کہتے ہیں، اس میں لگے گا یہ۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے او، او، واد۔ اس کے بعد ہے لام۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو اوپر کے سامنے کے 8 دانت دکھائی دے رہے ہیں وہیں پر زبان کا جو کنارہ ہے وہاں پر ٹچ کریں گے تو یہ لفظ، یہ حرف ادا ہوگا۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑھوں سے، یہ دانت میں نہیں بلکہ مسوڑھوں میں لگے گا، ادا ہوتا ہے، جیسے اللام، اللام۔ اس کے بعد ہے نون۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے دانت کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ وہی زبان کا کنارہ جو لام میں تھا اسی طرح زبان کا کنارہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی اوپر ہی کے سامنے کے دانت میں لگے گا، لیکن یہ اس میں گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو نکیلے دانت ہوتے ہیں اوپر کے سامنے کے ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے، یعنی دائیں سائڈ میں جو نکیلا دانت ہیں وہاں سے لے کر بائیں سائڈ کے نکیلے دانت کے بیچ میں سے انہی دانتوں میں لگ کر، انہی دانتوں کے مسوڑھوں میں لگ کر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے دانت کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ان، نون۔ جیسے کہیں گے ان، جہاں پر آواز رک گئی پھر اسی کے آگے سے جب نون ادا کریں گے تو آسانی سے نکلے گا، ان، نون۔ اس کے بعد ہے را کا مخرج۔
را، زبان کا کنارہ، مع، یہ دیکھیں زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، پشت اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ، پشت، تو جو زبان کا کنارہ ہے اور اس کے پیچھے جو زبان کا پچھلا حصہ ہے، پشت اس کی، اوپر کے سامنے کے 4 دانت، اوپر کے جو سامنے والے 4 دانت ہیں ان کے مسوڑھوں سے ادا ہوگا، ان میں یہ ٹچ کرے گا، را، مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ار، 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 را، ار، را۔ اب یہاں پہ پھر 3 آ گیا، ایک ہی مخرج میں 3 حروف، تا، دال، قا، تا، دال، قا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک ہے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانت 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ات، زبان وہیں پہ جب رکے گی، ات، تا، ات، تا، وہیں سے دال بھی، اد، دال، وہیں سے اط بھی، تا، اط، تا، یعنی تینوں کی زبان وہیں پہ لگے گی، بس انداز الگ ہوگا، ات، اد، اط، ات، تا، اد، دال، اط، تا۔ پھر 3 حروف ہیں ایک ہی مخرج میں، ثا، ذال، ضا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے، اوپر والا تھا 2 دانتوں کی جڑ سے، یہ ہے 2 دانتوں کے کنارے سے۔ کنارہ دانت کا جو نچلا حصہ ہے وہاں پر زبان لگے گی، 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اث، اذ، اض، اث، ثا، اض، اذ، ذا، اض، ضا۔ پھر 3 مخرج، ایک مخرج میں 3 حروف، زا، سین، صاد۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے از، زا، اس، سین، اص، صاد۔ اتنی باتیں بتائے ہیں تو اس میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح مخرج نکالنا ہے۔ اب میں اسی طرح آگے سب بتا دے رہا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد ہے فا، نیچے کے ہونٹ کے تر حصہ اور اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اف، فا۔ اس کے بعد ہے با، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ، یعنی جو حصہ ہر وقت تر ہوتے ہیں ہونٹوں میں، وہ والے بھیگے ہوئے رہتے ہیں، اندر والا حصہ ہونٹ کا دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، جیسے اب، با، با۔ اس کے بعد ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، جو ہونٹ کے باہری حصے ہوتے ہیں جو ہر وقت سوکھے ہوئے ہوں، وہ والے حصے ہیں، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے، جیسے ام، میم۔ اس کے بعد ہے واو،
دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ جب دونوں ہونٹ گول کر لیں گے تو بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی بچے گی، تو وہیں سے وہ حروف نکلے گا باہر۔ واو، او، او، واو۔ اس کے بعد ہے حروف مدہ۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، اس کا بھی مخرج ہے الف یا واو، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف مدہ جو ہے حلق کی خالی جگہ سے الف مدہ، بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ، یعنی جو کھینچتے ہیں، کھینچنے میں آواز جو الف مدہ کی رہے گی وہ حلق میں اسی طرح ہوا میں رہے گی، حلق کی خالی جگہ سے، حلق کی خالی جگہ میں، جیسے با، آگے آئے گا حلق کی خالی جگہ سے الف مدہ، بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ، اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتے ہیں، جیسے با، بو، بی۔ یہ ہو گیا، اور نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ یہ جو 7 حروف ہے اس کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ یہ جو 7 حروف ہیں ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، یعنی پر کر کے پڑھنا ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، موٹے موٹے پڑھے جائیں گے، ان کو کہتے ہیں پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ اب آپ نے مخرج تو سمجھ لیا ہے، اب ہم ایک بار پھر پڑھ دے رہے ہیں، ایک بار پڑھیں گے الف سے یا تک، پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ یہاں پہ شروع کرتے ہیں الف سے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد۔ یہ دیکھیے، یہ صاد ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، یہ پر پڑھیں گے اس کو، اور اوپر ایک آیا تھا خا، وہ بھی پر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے غاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،